الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلام ایک مکمل ترین دین، موسٹ کمپلیٹ دین ہے. خوبصورت ترین دین، آسان ترین دین، تینوں خوبیاں ہیں. مکمل ترین اتنا ہے کہ اس میں کوئی چیز باہر سے لا کر ڈالنی نہیں ہے، اندر سے کوئی چیز نکالنی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا بہترین دین دینے کے بعد کوئی اگر کسی غیر کی کوئی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ کو پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین ہم نے اتنا اچھا اور اتنا بہترین دیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چیز لے کر اللہ کے دربار میں جائے تو رد کر دیا جائے گا. اور دین کا عالم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے، جوان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، عمر رسیدہ کو کیا کرنا چاہیے. یہ زندگی کے تینوں مرحلوں کے اندر تعلیمات اسلام کی کمپلیٹ ہے. بچپن کیسا گزرے، جوانی کیسی گزرے، بڑھاپا کیسا گزرے، سب بتایا. ایک یہودی نے ایک صحابی سے سوال کیا تھا اعتراض کے طور. تمہارا دین عجیب ہے، ٹوائلٹ جانے کے ایٹیکیٹ بتا ہے. ارے کوئی بتانے کی چیز، ٹوائلٹ نارملی جاتا ہے آتا ہے، اس میں کیا بتانا ہے. ایسی چیز بتائی اسلام. جواب بہت اچھا دیا. آدمی کے پاس دین ہو اور شرح صدر ہو تو جواب اچھے آتے. جواب اللہ دل میں ڈال دیتے. انہوں نے جواب دیا کہ جب اسلام نے ٹوائلٹ میں جانے تک کے ایٹیکیٹس اور آداب بتا دیے تو کون سا آداب باقی رکھا ہوگا یہ بتاؤ.
یہ لاسٹ اسٹیج ہے وہ بھی بتا دیں، اور کیا باقی رکھا ہوگا؟ اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلا جانے کی آداب بھی بیان کی، مثلاً کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے منع کیا، مثلاً یوں کہا کہ اگر کوئی باہر پیشاب کر رہا ہے چھپ کر کرے، پخانہ کر رہا ہے درختوں کی آڑ کے پیچھے کرے، ایسی جگہ نہ کرے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، درخت سائے دار ہیں، وہاں پخانہ کرنے نہ بیٹھ جائے، کیونکہ ایسا کرے گا تو لوگوں کو کتنی گھن محسوس ہوگی، اور گھن محسوس ہوگی تو وہ بیٹھنے والوں کو کتنی تکلیف ہو جائے گی، وہاں بدبو ہوگی۔ کتنا اچھا ادب بتائے۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر اچانک پیشاب کی نوبت آ گئی اور کر رہا ہے پیشاب، بیٹھ کر کرے، اور کوئی سوراخ ہو نہ اس کے اندر پیشاب نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ سوراخ میں کوئی جانور اگر ہوگا تو وہ تکلیف پہنچا دے گا، اس کا بل بند ہو جائے گا، اس میں پانی چلا جائے گا تو وہ باہر نکل آئے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ تو اسلام نے ہمارے نقصان کا بھی خیال کیا ہے، اور کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچ جائے اس کا بھی خیال کیا۔ اب استنجا خانے کے اندر بیٹھنا ہے تو فرمایا کہ قبلہ رخ نہ بیٹھے، پشت کر کے نہ بیٹھے، یہ طریقہ بتائیں۔ حدیث میں اور بھی باتیں بتائیں، فرمایا ہڈی سے استنجا نہ کرے، کیونکہ ہڈی دھاردار چیز ہے، آپ کے اس مخصوص علاقے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ہڈی جو ہے جنات کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر گوشت چڑھاتے ہیں بعد میں ہڈیوں پر، اور پھر وہ چڑھا ہوا گوشت جنات کھاتے ہیں۔ پھر یوں فرمایا کہ مینی سے استنجا نہ کرے، کیونکہ وہ تو ناپاک ہے، اور ناپاک چیز سے استنجا نہیں کر سکتے کیونکہ پاکی مطلوب ہے۔ پانی سے طہارت حاصل کرنے کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ جسم پر چھینٹے نہ اڑیں پیشاب کے، اس کا احتیاط کیا جائے۔ کتنے آداب بتائیں؟ بے فضلہ تعالی استنجا کے بھی بے شمار آداب شریعت مقدسہ نے بتائے ہیں، ایسا مکمل دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ کوئی بھی سیکشن زندگی کا اٹھا لیجیے، کوئی بھی سیکشن، آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ فلان چیز میں اسلام نے کیا کہا ہے، آپ کو تعریف مل جائے گی۔ ابھی موبائل کا دور چل رہا ہے، حضور کے زمانے میں موبائل تھا؟ نہیں تھا۔ حضور کے زمانے میں ٹیلی ویژن تھا؟ نہیں تھا۔ سرکار کے زمانے میں انٹرنیٹ تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن 1400 سال اس دین کو ہو چکے ہیں، اور دوسرے 14,000 سال ہو جائیں گے، لیکن آپ مسئلے کا حل پوچھیں کہ میں موبائل کے استعمال کا کیا طریقہ بتائیں گے، انٹرنیٹ میں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے علماء بھی بتائیں گے، کون سے شیئر خریدنا ہے کون سے نہیں خریدنا ہے، کس میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں وہ طریقہ، بزنس میں کچھ بھی پوچھو۔ اتنی بہترین تعلیمات کے آدمی یوں کہے کہ اب میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاؤں۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذرا درمیانی درجے کی مثالیں دیتے تھے، کیونکہ ہر آدمی بڑی بڑی مثالیں سمجھ نہیں پاتا، تو وہ ہلکے درجے کی مثالیں دیتے۔
کہ ایک باپ کی سگریٹ کی فیکٹری ہے اور بیٹا دوسروں کے پاس بیڑی کے ٹھوٹے مانگتا ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو یا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کی سگریٹ کی فیکٹری ہے، یا پھر اس کو جو ہے باپ کے ساتھ بنتی نہیں ہے کہ جھوٹے مانگ رہے ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے کہ پوری دنیا کو دینے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے نہیں ہے۔ ہم پورے عالم کی تربیت کر سکتے، دنیا میں جتنی کتابیں ہیں وہ ختم ہو جائے، لیکن ہم قرآن شریف کی روشنی میں ریکریٹ کر سکتے ہیں دنیا کو، اتنا قرآن میں ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن ایک کتاب ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں فرماتے ہیں قرآن کریم میں اگر کوئی تحقیق کرے گا تو 300 علوم پر بحث کی، 300 علوم کے ہم کو نام بھی یاد نہیں، اس پر بحث ہوئی۔ آپ چاہے سائنس مانگیں، آپ چاہے انجینئرنگ مانگیں، آپ چاہے ووڈ کارپینٹرنگ مانگیں، آپ چاہے ووڈ انجینئرنگ مانگیں، سب آپ کو قرآن شریف میں ملے۔ ہاں ایک بات ضرور، قرآن آیا ہے حیوانوں کو انسان اور انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے اور بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ یہ آبجیکٹ ہے قرآن شریف کا، آبجیکٹ ہے، دس از دی آبجیکٹ آف قرآن، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو دوسری چیزیں ٹچ کرتا ہے قرآن کریم وہ ضمنی چیزیں ہیں۔ کمپلیٹ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے دین کے کمپلیٹ ہونے پر ایسے دین میں بشارت دی کہ جو ہے اسٹار دین، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نے نبوت کے ملنے کے بعد حج جب مشروع ہوا تو ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک جو حج فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کے 4 نام ہیں، حجۃ التمام، حجۃ الاسلام، حجۃ الوداع، حجۃ الکمال، 4 نام ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کا دن، یہ حج کی کمائی کا دن، عرفہ کا دن حج کی کمائی کا دن ہے، شیطان کے ناراض ہونے کا، رونے کا، اور مسلمان جو حج کر رہا ہے اس کی خوشی کا دن ہے، اس کی عید کا دن ہے۔ کیونکہ آج وہ اللہ کے سامنے روئے گا، اس کے رونے سے شیطان سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ ہائے میری محنت دے کر، یہ تو رو رہا ہے اللہ کے سامنے اور یہ مغفرت کروا کے ہی اٹھے گا، اس کی اللہ مغفرت فرما۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما۔ اب ظاہری بات ہے کہ عرفہ کا دن بڑا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی بڑا ہے، ہفتے کے دن کی عید کا دن جمعہ کا دن، یہ جمعہ کا دن ہے، تو 2 عیدیں جمع کر دی، عرفہ کا دن حاجیوں کی عید کا دن، جمعہ کا دن عام عید کا دن، یعنی ہفتے کے اعتبار سے عید ہے، چھوٹی عید ہے۔ اور عصر کا وقت جمعہ کے دن بڑا قیمتی ہے، وہ عصر کی نماز کے بعد آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اکمال دین، واتممت علیکم نعمتی، اتمام نعمت،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم سے میں اس کے کم پر راضی نہیں ہوں گا کہ تم میرے پاس آؤ تو اسلام لے کر آؤ۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے سبمیشن، سرنڈر ہو جانے، مکمل اتباع، فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو کمپلیٹلی فالو کرنے کا نام اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، غیروں کی کوئی چیز تمہارے اندر آنی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک یہودی آئے، بڑے پڑھے لکھے تھے، کہ امیر المومنین قرآن شریف میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت ہماری تورات میں اتری ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن گھوشت کرتے اور سیلیبریٹ کرتے۔ ان کے یہاں بہت سیلیبریشنز رہتے، یہودی عیسائیوں کے یہاں سیلیبریشنز بہت، ایونٹس ان کے طرح طرح کے چلتے ہی رہتے۔ کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، فلاور ڈے، کرسمس ڈے، 31 ڈے، ان کے پاس ڈے کے ڈھیر، ان کے پاس کرنے کو کوئی کام ہی نہیں، یہی کام ہے۔ ہم کو اسلام نے کہا تم کو 2 خوشیاں دی ہے، تیسری خوشی کی اب کوئی گنجائش نہیں، کام کرو، محنت کرو۔ یہ سب ڈے 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 مناتے رہو گے تو کام کب کرو گے؟ اس لیے کوئی انتقال کر جائے تو فرمایا 3 دن کا سوگ رہے گا، کام میں لگ جاؤ، پھر مغفرت کی دعا کرتے رہنا، قبرستان جاتے رہنا، دعا کرتے رہنا اور کام کرتے رہنا۔ یہ امت کو کام کے لیے بنایا ہے، یہ ڈے منانے کے لیے اور مرنے والوں پہ رونے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم برسیاں منانے پر آ جائے، جینتیاں منانے پر آ جائے تو روزانہ 4 جینتی دن میں منانی پڑے گی، کیونکہ 1,24,000 تو نبی ہیں، 1,24,000 تو صحابہ ہیں۔ کتنی روزانہ سیلیبریشن کرنی پڑے گی، تو کام کب کریں؟ یاد رکھو کہ یہ امت کو پورے عالم کی ذمہ داری دی گئی، پورے عالم میں کام کرنا ہے۔ بس غم ہوا 3 دن آپ نے غم کر لیا، مغفرت کی دعا کر لی، سوگ بنا لیا، اور سوگ بھی سمپل ہے اسلام کے اندر، خالی ترک زینت کا نام سوگ ہے۔ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا تھا کہ عورت جو ہے 4 مہینہ اور 10 دن کا سوگ مناتی ہے، تو یہ سوگ کے زمانے کے اندر عورت آسمان دیکھ سکتی ہے؟ میں نے کہا اچھا ہوا کہ تو نے یہ نہیں پوچھ لیا کہ زمین دیکھ سکتی ہے۔ کیا آسمان زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے سوگ کا؟ ایک جگہ بیچاری عورت کو پلنگ پہ سے نیچے پھینک دی کہ تیرا شوہر 6 فٹ نیچے زمین کے سویا ہے اور تو پلنگ کے اوپر لمبی ہو کے سو گئی، چل نیچے ہوتا، اس کو زمین پہ سلایا کہ پلنگ پہ سونا جائز نہیں ہے، جس کا شوہر مر گیا اس کو زمین پہ سونا ہے۔ اسلام نے الحمدللہ ایسی سب کوئی کنڈیشنز لگائی، بہت سادہ اور اچھا اور پیارا مذہب ہے۔ مرنے والوں کو ہم یاد کریں گے تو فاتحہ خوانی کریں گے، دعا کریں گے، لیکن باقاعدہ جو ہے اس کے غم منانا اور جو ہے
چالیسا کرنا اور فلاں کرنا اور تیجا کرنا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پوچھا گیا کہ یہ تیجے کا کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا ہم نتیجے کے لیے آئے، تیجے کے لیے نہیں. وہ یہودی نے کہا کہ وہ آیت سناؤں امیر المومنین نے. اب دیکھو وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے. ہم لوگ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کریم کو دیکھتے نہیں، قرآن کریم کے ترجمے جہاں ہوتے، تفسیر ہوتے، شامل نہیں ہوتے. قرآن تو پڑھنے کی چیز ہے، مطالعہ کرنے کی چیز ہے، تلاوت کرنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے. یہ زندگیوں میں آنے کے لیے آئی ہے یہ کتاب، خالی تاخ میں رکھنے کے لیے نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آیت سناؤ. آیت سنائی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کی کمپلیشن کی بشارت دی، دین کی کمپلیشن کی بشارت دی. آپ کا دین کتنا اچھا کہ اللہ نے کمپلیشن کی گلیڈ ٹائڈنگز دے دی، تو کتنی بڑی بات ہے. تو اس دن جس دن کی یہ آیت اتری اس دن آپ کوئی فیسٹیول بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کب اتری، کس دن اتری، کس ٹائم پہ اتری، یہ سب چیزوں کا ہمیں علم ہے. اور فیسٹیول اللہ نے پہلے سے منع کے دے دیا. ہم کو اپنی طرف سے نئے نئے فیسٹیول ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے اتنی لمبی تمہید میں نے قائم کی ہے، وہ سنو. ابھی دسمبر چل رہا ہے. اب دسمبر میں جو ہے ابھی کرسمس ڈے آئے گا. مسلمان بھی شامل ہو. یہ تو عیسائیوں کا ہے تہوار، اگر ہو تو عیسائیوں کا ہے. یہ جو سانتا کلوز بناتے ہیں وہ تو عیسائیوں کی چیزیں، وہ ٹوپیاں بکتی ہیں. یوں تو ٹوپی مسجد میں پہنتا نہیں، اور اس کے سانتا کلوز کی ٹوپی پہن کے چلتا. مسجد میں آتا ہے تو پلاسٹک کی ٹوپی پہنتا ہے، اور وہاں جو ہے پل کے اوپر سے جو ہے اس نے سانتا کلوز کی ٹوپی پہنتا ہے. اتنی بڑی داڑھی وہ سانتا کلوز والے کی ہے، تو تیری کتنی داڑھی؟ تیرے کو تو داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا، وہ تو رکھتا نہیں. نہیں کہ આપણને એકતાની જરૂર છે, આપણે દેશની અંદર એકતા જોઈએ તો બધાના તહેવારની અંદર શામિલ થવાનું. નહીં, ऐसी कोई एकता की हमको जरूरत नहीं. लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनके डोंग डटिंग उनके साथ हमारा दीन हमारे पास कंप्लीट है. हम दीन के मामले में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. कारोबार भी करेंगे, मुदारात भी करेंगे, भाईचारा भी रहेगा, सब मंजूर है उनको. लेकिन ये कल्बी दोस्ती, जिगरी दोस्ती के इनके इवेंट्स के अंदर हम भी शामिल हो जाएं, नहीं, हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला वो एक दिन तौरात का एक वरक पढ़ रहे थे. अब वरक पढ़ने में हुजूर को देखा नहीं, क्योंकि अंदर देख के पढ़ रहे तो देखा नहीं. चेहरा हुजूर का बदल रहा था, मुतगय्यर हो रहा था. वो पढ़ते जा रहे थे, हुजूर को चेहरे पर गुस्सा आ रहा था. और जब हुजूर को देखा तो माफी मांगी कि हुजूर मैं तो मालूमात तौरात की आपके सामने रखने के लिए पढ़ रहा था. फरमाया बादल कुरान, कुरान के बाद क्या कि तौरात की जरूरत है तुझे? तुझे वेदों की क्या जरूरत है?
قرآن نہیں ہے تیرے پاس؟ ہم کو اللہ نے اتنی بہترین کتاب دی، اور اللہ نے جو خوشیاں ہم کو عطا کی ہے، دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو کر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ یہ خوشی تو نے ہم کو کیوں نہیں دی؟ یہ اللہ کے دین پہ اعتراض ہے۔ کیوں ہم دین سے خوش نہیں ہیں؟ ہمیں اللہ نے جو دیے خوشی کے موقع، اس سے ہم خوش نہیں؟ اتنی خوشیاں کافی نہیں جو اللہ نے ہم کو دی؟ اس لیے دوستو، اپنے آپ کو خاص طور سے نوجوانوں کو دعوت دو کہ یہ 25 کا جو ایونٹ ہے اس کے اندر ہرگز شامل نہ ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے گردانا جائے گا، کہا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے ہم کو وضع قطع بتائی ہے کہ تمہاری وضع قطع ایسی ہونی چاہیے، تمہاری داڑھی ایسی ہونی چاہیے، تمہارا سر پر ٹوپی ایسی ہونی چاہیے، سب بتایا، اسلام نے سب بتایا، کوئی چیز باقی نہیں رکھی، اور اطمینان والا دین دیا ہے۔ ہم کو کسی کی ایک چیز بھی لینے کی گنجائش نہیں۔ ویلنٹائن ڈے، ہم کو کیا ضرورت ہے دوسروں کے ویلنٹائن ڈے کو اپنانے؟ تم کو کون سے ڈے کی کمی تھی کہ تم ادھر گئے؟ انگریز بننا چاہتے ہو؟ میں یہاں کے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ویلنٹائن ڈے تمہارا ڈے نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھارتی ہیں، ہم راشٹریہ وادی ہیں، تو یہ راشٹروادی کیا ہوا؟ دوسروں کی چیز، انگریزوں کو مار مار کے یہاں سے نکالا، اتنے سال مخالفت کی لیکن انگریزیت جاتی نہیں ہمارے اندر سے، کیا ہو گئے؟ جب ان کو یہاں سے روانہ کر دیا تو انگریز کی کوئی چیز ہم کو پسند نہیں آنی چاہیے، اور ابھی تو یہودی جو ہیں ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کا زمانہ چل رہا ہے۔ سب یہودی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر دیجئے، کیونکہ ان کا سب کمائی جو ہے ہمارے مسلمانوں کے قتل عام پر لگائی جاتی ہے۔ ہم کما کے ان کو دیں اور وہ ہم ہی کو ماریں، کہاں سے برداشت کر سکتے ہو؟ اسلامی حمیت ہے کہ نہیں؟ جذبہ اسلامی اپنے اندر رکھتے ہو کہ نہیں؟ غیرت اسلامی رکھتے ہو کہ نہیں؟ کیا ان کی پروڈکٹ پر ہم زندہ رہیں؟ ہماری دیش کی پروڈکٹ ہے وہ استعمال کیجئے، دوسرے مسلمانوں کی پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کیجئے، دیش کی چیزوں کو ترقی دیجئے، دیسی چیزیں استعمال کیجئے۔ کیا ضرورت ہے یہودوں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرنے کی؟ میرے ایک عزیز ہیں ابھی بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب تھے وہ ڈائیبٹیز کی دوا بھی کوکا کولا کے ساتھ پیتے تھے۔ اب بھول جاؤ یہ کوکا کولا کو اور یہ تمام چیزوں کو بھول جاؤ، کوئی دیسی کولا ہو تو وہ پیو۔ کیا ضروری ہے یہ کولا پینے؟ کیوں کھاتے ہو اتنا کہ کولا پینا پڑتا ہے؟ تو کھانے میں کنٹرول کرو، لمیٹیشن لاؤ کھانے کے اندر۔ کیوں اتنا کھاتے ہو کہ حازم اللذات کو کھانا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے؟ عرض کر رہا تھا کرسمس ڈے اور 31 جو ہے اس میں 12 بجے تاریخ بدل کر سال بدلے گا، تو تمہارا سال بدلے گا کیا؟ تمہارا سال ہے، کس کا ہے؟ کرسچنز کا سال ہے۔ ان کو ناچنے دو، ان کو ننگا پن ورثے میں ملا ہے، ان کو ننگے ہونے دو، ان کو شراب بھتھے میں ملی ہے، پینے دو، ان کو بدکاریاں مزاج میں ملی ہے، کرنے دو۔ ہم کو تو ملی ہے پاک دامنی،
ہم کو تو شراب حرام ہونے کا حکم دیا گیا ہے، ہمارا ذرا بھی پریزنٹیشن جو ہے 31 کے 12 o'clock کو ہونا نہیں چاہیے۔ گھر میں بیٹھو قرآن شریف پڑھو، سو جاؤ، آرام کرو، رات کو 12 بجے ناچنے کی کیا ضرورت؟ ناچنے بھی تو آتا نہیں، اور اس دن ناچنے نکلتے۔ شادی میں دنیا بھر کی دھوپ ہے، روڈ گرم ہو رہا ہے، اوپر سے آفتاب ہے، اور گرمی میں گرم کوٹ پہنا ہے اور راستے کے اوپر ناچ رہا ہے۔ وہ مولانا رفیق صاحب بڑودی نے کہا کہ ایسا ناچنا تو کوئی بھی ناچ لے، کہ خالی سر ہلانے کا اور ڈگرے ہلانے کے، ایسا تو ہم کو بھی آتا۔ ارے میرے دوستو، شرم کرو، میرے نوجوانوں حیا کرو اللہ کے واسطے۔ اب دین کی نشر و اشاعت زمانہ ختم ہو گیا، یہود کا زمانہ گیا، عیسائیوں کا زمانہ گیا، یہ صدی تمہاری ہے، اس کو یاد رکھو اور دین کو چلاؤ دوستو، دین کی نشر و اشاعت کرو۔ لیکن مسلمان غافل ہے، ذرا سائنس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی، کائنات ماہ و انجم ڈھونڈنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی۔ ہم لوگ اپنے سے بے خبر ہو گئے، تم کو کیا ملا ہے کچھ معلوم نہیں، تمہارے دامن میں کیا ہیرے اللہ نے سجائے ہیں، قرآن جیسا چمکتا نور دیا ہے تمہیں، اور پھر یہ نورانی کتاب کے مقابلے میں یہ چھچھوڑا پن آیا کہاں سے تمہارے اندر؟ عہد و پیمان کرو، اللہ کے سامنے رو کہ اللہ گزشتہ سالوں میں غلطیاں ہو گئی، ہم تھرک لیے، ہم ان کے ایونٹ میں شامل ہوئے، نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے، نہ دیوالی کا ایک کریکر اور پٹاخہ پھوٹے گا ہمارے یہاں۔ خدا کی قسم اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ تیرے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے پٹاخہ چھڑا دیا تھا؟ دیش کی ایکتا ہم کو منظور، ہم نے دیش کے لیے قربانیاں دی، اس دیش کو آزاد کرانے میں ہمارے 65,000 علماء سولیوں پر چڑھے، درختوں پر لٹکے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، اور دیش کے لیے ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی ایکتا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسروں کے مذاہب اور ان کے عقائد ہمارے عقائد کے ساتھ مکس ہو جائیں، ہمیں منظور نہیں۔ تیری ہر بات گواریں گے مگر شیوہ دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ توہین وفا ہے دوست، کیا منہ دکھائیں گے رسول کو؟ اللہ تعالیٰ کے حضور رسول پوچھیں گے ارے تیری عمل نامے میں یہ ویلنٹائن ڈے آیا کہاں سے؟ میں نے تو نہیں دیا تھا یہ۔ اور پوچھیں گے کہ یہ 31 کو ناچنا میں نے تو نہیں دیا تھا، میں تو ناچنے کے خلاف باتیں کر کے آیا تھا۔ تو نے قرآن تو رات کو پڑھا نہیں، جاگنے کی تجھے توفیق تو ہوئی نہیں، اور تو غیروں کے ایونٹ میں پہنچ کر یہ کام کرنے لگا۔ کیا جواب دو گے دوستو اللہ کے دربار میں؟ اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کے قابل رہو نا۔ آج کا میرا پیغام ہے، نوجوان خاص طور سے، بوڑھے تو بیچارے ویسے ہی کرسی نشین ہیں، وہ تو کیا ناچیں گے، لیکن جو نوجوان ہے اور ان کو طرح طرح سے موقع کی تلاش رہتی ہے کہ کب چانس ملے اور ہم ذرا ناچ لیں، اور کب چانس ملے اور انجوائے کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا کے اندر، اور جوائے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے یہاں جواب دہی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ایک ایک قدم کا اور ایک ایک پل کا جواب دینا ہے دوستو۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے، اس بات کو اپنے خیال میں رکھیے، عقیدے کی ڈور کو مضبوط رکھیے،
ورنہ تمہارا ناچنا اور تمہارا ایسی چیزوں میں شریک ہونا کہیں تمہاری نسلوں کو دین سے بے بہرا نہ کر دیں۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اصل میں تو نکاح ہے نماز کے بعد، اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا، اتفاق سے یہ دن بھی سامنے آ رہے تھے، اس سے پہلے تبلیغ کرنا ضروری سمجھا، اس لیے چند باتیں عرض کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔